إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم وقال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين یا رب العالمین۔ یہ ہمارا اولاد کے حقوق کا پارٹ نمبر 2 ہے۔ عرض یہ کیا گیا تھا کہ اس دنیا میں ہم امتحان دینے کے لیے بھیجے گئے۔ یہ ایک بہت بڑا کمرہ امتحان ہے، ایگزامینیشن ہال ہے یہ، جس میں ہم سب لائق نالائق ہر نسل کے، ہر قسم کے، ہر رنگ کے، ہر قبیلے کے، ہر خاندان کے لوگ رہتے ہیں۔ آ کے بیٹھے امتحان دینا۔ امتحان کے اسباب یہیں پر ہیں، یعنی وہ جو ہمارا کورس ہے جس میں سے امتحان ہونا ہے وہ یہیں ہے، اور ہم سب ایک دوسرے کا امتحان ہیں، ہم سب ایک دوسرے کی آزمائش۔ اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے فتنہ یعنی آزمائش، امتحان بنایا۔ اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے جب تک کہ رزلٹ آؤٹ ہوتا؟ دنیا میں وبیلا مچا دینا یہ کوئی ہمیشہ کی چیز نہیں ہے۔ پڑوسی برا ملا چند دن کی بات، اولاد ہی بری نہیں ہوتی، والدین بھی بعض دفعہ برے مل جاتے ہیں بندے کو، انسان ہے نا وہ اولاد کا امتحان ہے، اولاد ان کا امتحان ہے، بیویاں شوہروں کا امتحان ہے، شوہر بیویوں کا امتحان ہے، پڑوسی کا امتحان ہے، رشتہ داروں کا امتحان ہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ایسے ہی نہیں تم پیدا کیے گئے۔ یہ قبائل وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا ہے۔ اللہ نے فیصلہ کیا کس کو کس خاندان میں پیدا کرنا ہے، وہ خاندان اس کی آزمائش ہے، اس کا کمرہ امتحان ہے، وہ وہاں سے بھاگ نہیں سکتا بستہ پھینک کر۔ یو ہیو ٹو فیس، اچھے ہیں برے ہیں سب کو فیس کرنا ہے، تو بروں میں اچھا بن کے دکھانا ہے۔ آپ دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار سے سارے اچھے ہی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بروں کو اچھائی سے جواب دیے، پھر تو ہو گئے آپ اچھے، برے اس کے ساتھ برا کرنا ہے تو پھر آپ اچھے کیسے ہو گئے؟ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي السَّيِّئَةُ وَلَا الْحَسَنَةُ، بدی اور نیکی برابر نہیں ہوتی۔ جو بدی کر رہا ہے وہ اس کا ریزلٹ دیکھے گا۔ تم سمجھتے ہو کہ کچھ نہیں ہوتا، تمہارا پڑوسی برا ہے تو کچھ نہیں ہو رہا، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو واقعی اس کا کچھ نہیں بگڑے گا۔
قیامت کے دن اس کا ایمان رد کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار قسم کھا کے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن۔ قیل من یا رسول اللہ؟ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس شخص کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں، آپ کے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی آپ کا امتحان ہے، آپ اس کا امتحان ہے۔ اس پر اتریں تو اچھا تاثر دے کر اتریں۔ آپ وہ چند لمحے جو گزاریں ان میں کوئی خیر ہی کمائیں۔ تو یہ سارے عارضی رشتے ہیں، قیامت کے دن جب ہم اٹھیں گے تو کوئی رشتہ نہیں ہوگا، یہ امتحانی رشتے ہیں، یہ ٹیسٹ پرپز کے لیے بنائے گئے ہیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جس دن سور میں پھونکا جائے گا اس دن ان میں کوئی نسب نہیں ہوگا۔ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ ان سے پوچھا جائے گا تم کس کے بیٹے ہو، کس کے بھائی ہو، کس کے باپ ہو۔ عارضی رشتے سارے، چند دن کی بات ہے یہ۔ نہ ماں باپ ہمیشہ رہتے، نہ اولاد ہمیشہ رہتی، نہ پڑوسی ہمیشہ رہتے، نہ آفس میں کولیگز ہمیشہ رہتے ہیں۔ تو ہم ایک دوسرے کا امتحان ہیں، ہم ایک دوسرے کا ٹیسٹ ہیں، ہمارے ذریعے ایک دوسرے کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ حاجی جب حج پہ جاتے ہیں تو حاجی ہی ایک دوسرے کا امتحان ہوتے ہیں۔ وہاں بھی جہاں نفس کو مار کے آخری انتہا ہوتی ہے کہ نفس کو مار دیا جاتا ہے، وہاں بھی ہمارا نفس زندہ ہوتا ہے، صرف زندہ نہیں ہوتا، ایکٹیو بھی ہوتا ہے، اور صرف ایکٹیو نہیں ہوتا، اوور ایکٹیو ہوتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھ لیں، یہ اولاد امتحان ہے، اس کو پاس کرنا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال بھی آزمائش ہے، اولاد بھی آزمائش۔ تو اس کو سوچ سمجھ کے ساتھ ٹیکل کرنا ہے، یہ سمجھ کر کہ میں سے کیا کما رہا ہوں۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اگر تم اس امتحان میں پاس ہو جاؤ مال اور اولاد والے میں تو اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ سب سے زیادہ نمبر مارکس ہوتے ہیں نا، کوئی 50 نمبروں کا ہوتا ہے پیپر، کوئی 70-75 کا ہوتا ہے، کوئی 100 کا ہوتا ہے، یہ 100 نمبروں والا ہے، سخت ہے، 100 نمبروں والا ہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، صبر کرو گے تم؟ جب تک ریزلٹ آؤٹ ہوتا، جب تک ٹیسٹ مکمل ہو جاتا، جب تک ٹائم پورا ہو جاتا، 3 گھنٹے ہیں نا، 3 گھنٹے میں آپ کو ممتحن کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ آرام سے بیٹھے رہیں، ایک حرف نہ لکھ، کوئی سزا نہیں دے گا۔ سزا تو ریزلٹ والے دن ہوگی نا۔ کمرہ امتحان میں وہ کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، جھاڑ نہیں سکتا آپ کو، پیٹ نہیں سکتا آپ کو، وہ کلاس روم نہیں ہے، وہ کمرہ امتحان ہے۔ یہی دنیا کا حال ہے، یہاں اللہ مداخلت نہیں کرتا، برا کرنے والے کو برائی کا موقع دیتا ہے۔ اپنے 3 گھنٹے گزار لو، 30 سال گزار لو، 60 سال گزار لو، ٹائم جو دیا ہے وہ صبر کر رہا ہے۔ لوگ اس کا کھا کر بتوں کی پوجا کرتے، اس کی زمین پر رہ کے غیروں کو سجدہ کرتے، اس کی تخلیق ہو کر دوسروں کا شکر ادا کرتے۔ صبر کر رہا ہے، وہ خدا صبر کر رہا ہے جو علی کل شیء قدیر ہے۔ تو تم تو کسی کا بگاڑ ہی کچھ نہیں سکتے، تم سے صبر نہیں ہوتا۔ ہمارا تو صبر بھی جبر کا ہے، صبر کر رہا ہے، اسی لیے اس کا نام کیا ہے؟ الصبور، مسلسل صبر کرنے والا، سب سے زیادہ صبر کرنے والا۔ الشکور، سب سے زیادہ قدردان۔ اتصبرون، اب اگر ایک بچہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے، کچھ نہیں لکھ رہا، اور وہ جو لائق فائق ہے وہ کہتا ہے کہ ماسٹر صاحب اس کو فیل کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں یہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے 3 گھنٹے سے کچھ نہیں لکھا، اور بھائی فیل والا دن بھی آ جائے گا،
ذالک یوم التغابن، اس دن نفع اور نقصان کے فیصلے ہوں گے۔ مت یہ سمجھے کہ بھائی لوگ برائی کر رہے ہیں تو اب کوئی خدا نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس نے موقع دیا اور صبر کر رہا ہے اور پچھتا نہیں رہا کہ میں نے کیا کر دیا ان کو موقع دے کر، یہ تو بہت برے نکلے ہیں۔ ہوتا ہے نا بندہ کسی کو کہتا ہے یا تیرے پاس اتنا عرصہ ہے، اور اس عرصے میں وہ بندہ تو کہتا ہے یار میں نے اسی ویلے میں نے آؤٹ کر دینا چاہیے اس بندے۔ اللہ ہمیں بنا کر پچھتایا نہیں، موقع دے کر پچھتایا نہیں، موقع دیا۔ لوگ بیت اللہ کے اندر عین میزاب رحمت کے نیچے جیبیں کاٹ لیتے ہیں، کچھ نہیں کرتا، ٹائم دیا وہ۔ عورتوں کو چھیڑتے ہیں حرم میں، کوئی فالج نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ نہیں ہوتا۔ نبیوں کے ساتھ اتار دیا انہوں نے، کچھ نہیں ہوا، ٹائم دیا ہوا اس نے۔ یہ ٹیسٹ ہے۔ تو اولاد ماں باپ کا امتحان ہے، ماں باپ اولاد کا امتحان ہے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں ماں باپ اس عمر میں ملتے ہیں جب ان میں اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، پکے کرمینل بن چکے ہوتے ہیں، ان کی ہر عادت پکی ہو چکی ہوتی۔ گالی دینی دیں گے، یہ نہیں دیکھیں کہ بچہ اس پر کیا اثر پڑے گا۔ بیوی کو ماں بہن کی گالیاں دیں گے، اب بچہ سن رہا ہے کہ بچی سن رہی ہے، کیا اثر ہوتا ہے اس پہ؟ نہیں، یہ کرمینل ہے، اور تبدیلی بھی نہیں ہو رہی، اس لیے کہ وہ اس عمر سے گزر گئے۔ اب والدین بھی ہوتے ہیں، ان میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اولاد کو انہیں بھی جھیلنا ہوتا ہے۔ اولاد بھی بری نکل آتی ہے، لیکن اولاد تو آپ کی ہے نا، اسے سڑک پہ ادھر نہیں چھوڑا جا سکتا، انہیں مینیج کرنا ہے۔ والدین برے بھی ہوں تو اٹھا کے باہر نہیں پھینکے جاتے، مینیج کرنا ہے، انہیں برداشت کرنا ہے۔ نئی ماڈل کی گاڑی کو دوڑا لینا کوئی بات نہیں، پرانے ماڈل کو لے کے چلنا، کہیں خراب ہو گئی ہے سائیڈ پہ کھڑا کر کے اس کو ٹھیک ٹھاک کر لینا، یہ کمال ہے۔ اسٹیئرنگ ڈرائیور نہیں، وہ ڈرائیور آدھا مکینک بھی، اسے پتا ہو کہ کیا مسئلہ ہو گیا۔ اس طرح گھر، اولاد، بچے ملے ہیں تو آپ نے ایک آئیڈیل بنایا، میں یہ کروں گا، میں بچے کو حافظ بناؤں گا، میں فلاں کروں گا۔ ضروری نہیں بچہ حافظ بنے۔ اب اسے مولوی صاحب کے حوالے کر دینا کہ جناب ہڈیاں میری اور گوشت آپ کا، یہ ظلم ہے۔ وہ ریپ اسی لیے کرتے ہیں، بچہ بتاتا ہے بھی، جو کہتے ہیں بہانے کرتا ہے یہ حرامی، یہ بہانے کرتا ہے، یہ مسجد سے بھاگنا چاہتا ہے، بچہ بتاتا ہے میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو رہی۔ یہ تو بچوں کو ذبح کرانے والی بات۔ بچہ اسکول نہیں جاتا، گالیاں دے دے کے اسے خودکشی کروا دیں گے، نہیں جاتا نہ جائے یار، اس کا اپنا فیوچر ہے نا، اس کی اپنی فائل ہے، رزق ہو سکتا ہے وہ ان پڑھ ہوتے ہوئے بھی آپ سے زیادہ کما لے۔ یہاں ابھی ڈیوٹی ڈرائیور جو ہے، کرین آپریٹر جو ہے، سائن کرنا نہیں جانتا، انگوٹھا لگاتا ہے، لیکن وہ آج کل کے ڈاکٹر کے برابر کما رہا ہے۔ رزق کا مسئلہ نہیں ہے، رزق بقدر مقدر ہے، وہ لکھ دیا گیا ہے۔ آخرت بقدر مشقت ہے، وہ اوپن چھوڑ دی گئی ہے، جتنی محنت کرو گے اتنی زیادہ ملے گی۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، وہاں بڑی بڑی پروموشنز، ہمت کرو، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، آگے بڑھو، ریس لگاؤ۔ تو اولاد، میں نے عرض کیا تھا کہ اولاد کو انجوائے کریں، بوجھ مت سمجھ، کہیں بھی موقع ملے پھینکنے کی سے کوشش مت کریں، سروں مگروں لا دیو بھائی، نہیں، انجوائے کریں، اس کو لے کے چلیں، آپ اس کی صلاحیتوں کا اندازہ لگائیں۔ آپ باپ ہیں، آپ بچے رہ چکے ہیں، آپ ان کے بچپن کو سمجھ سکتے ہیں، جوانی کو سمجھ سکتے ہیں، ان مراحل سے آپ گزرے ہیں، وہ آپ کے بڑھاپے سے نہیں گزرا، وہ آپ کی میچورٹی سے نہیں گزرا، وہ نا تجربے کار ہے۔ آپ سمجھتے ہیں وہ اس وقت کس جگہ ہے، آپ کل یہیں تھے، آپ بھی کل کنگھی پٹی کر کے اسی طرح گاؤں میں پھرا کرتے تھے حاجی صاحب، اور یہ چیزیں آپ کو دکھا کے حشر کے میدان میں کہا جائے گا تو نے یہ خود نہیں کیا ہوا۔ جب بچے تھے کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو پہلے ایسے تھے، فمن اللہ علیکم، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ وہ تمہیں لے کر چلتا رہا، وہ تمہیں لے کر چلتا رہا، موقع دیا، تم اچھے ہو گئے تو اچھا ہونے کا کسی نے موقع دیا تھا تو اچھے ہوئے ہو۔ اولاد کو لے کر چلیں۔ یہ جب ہم انہیں کہتے ہیں نالائق، کچھ نہیں کرے گا، فلاں کا بچہ دیکھو، فلاں کا بچہ دیکھو، تو ہم اصل میں ان کو پمپ مار رہے ہوتے،
اور حد سے زیادہ مارا تو پھٹ بھی جاتا ہے غبارہ بڑے خلوص کے ساتھ. وہ بچے جب پھونک بھرتے ہیں نا، باپ جب بھر کے دیتا ہے تو اندازے سے بھر کے دیتا ہے. جب بچہ خود ایکسٹرا سمارٹ بن کے بھرتا ہے تو پھاڑ دیتا ہے اور پھر خود ہی رونا بھی شروع کر دیتا ہے. اپنی اولاد کو خود پھاڑ دیتے ہو تو. اچھا، بچے میں سب سے زیادہ ضد اپنے والدین سے ہوتی ہے، مقابلہ اپنے والدین سے ہوتا ہے. وہ کچھ بن کے کس کو دکھانا چاہتا ہے؟ اپنے ماں باپ کو، جو اسے خاک سمجھتے تھے کہ یہ کچھ بھی نہیں، یہ نالائق ہے، فلاں کا یہ ہے، فلاں کا یہ. وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی مقام پہ پہنچے، کمائے، اور وہ جو کہتے تھے کہ یہ کچھ نہیں ہے ان کے قدموں میں لا کے رکھے اور ان کے منہ سے اعتراف کروائے کہ ہمارا اندازہ غلط تھا، ہمارا بیٹا بہت اچھا ہے. وہ تڑپتا ہے اس موقع کے لیے. اور بعض دفعہ ایسا موقع جب آتا ہے تو ماں باپ مار چکے ہوتے ہیں، اسے بتانے کے لیے دستیاب نہیں ہوتے کہ ابا دیکھو. تو کہتا تھا بھوکا مرے گا، ابا دیکھ میں کہاں ہوں، آج 100 بندہ 150 بندہ میری فیکٹری میں کام کرتا ہے، میں کس کو بتاؤں؟ مولوی صاحب کو جا کے کہتا ہے کہ اتنے لے لیں دعا کریں، اور وہ میرے والد صاحب کو کسی طرح خبر ہو سکتی ہے؟ سب سے زیادہ اس کا شریکہ اپنے والدین کے ہوتا ہے سب سے پہلے، کہ ان کو بتائے. وہ زور لگاتا ہے جاب کے لیے، ادھر ادھر ہاتھ مارتا ہے. اس وقت وہ جب واپس آتا اور اس سے کچھ نہیں ملتا، انٹرویو کے لیے وہ بتاتے ہیں انٹرویو ہو گیا، بہت اچھا ہوا الحمدللہ. اور پھر والدین پوچھتے پھرتے ہیں کیا بنا ہوا؟ وہ نہیں بلایا تو میں نے انٹرویو والا نے. ان کا یہ پوچھنا ہی بتاتا ہے کہ ہمیں پہلے ہی پتا ہے پتر تو کتنے پانی میں ہے. ان کی غلطی نہیں ہے، غلطی تیری ہے، تیرے اندر کچھ نہیں ہے. پھر جب وہ پلٹ کر آئے اور اسے دروازہ وہ اندر گھسا ہی جو ہاں کیا جواب ملا ہے، یہ تو زیادتی ہے اس بچے کے ساتھ. پھر کہتے ہیں جی وہ بدتمیزی کرتا ہے. وہ کیا کرے بدتمیزی نہ کرے؟ آپ مجبور کرتے ہیں بدتمیزی کے. وہ گولی کی طرح آپ کی بات اس کو لگتی ہے. صبر کرے نا. آپ کو نہیں پتا کہ اگر اسے نوکری ملتی تو وہ اندر نہ وہ باہر گلی سے آواز دیتا آپ کو کہ ابا مجھے کام مل گیا. وہ نہیں بتا رہا تو اس کا مطلب ہے نہیں ہوا. رزق تو اللہ کا لکھا ہوا ہے نا. بڑے بڑے ڈگریوں والے پھر رہے ہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں. بن ڈگری والے کام کر رہے ہیں. تو بھائی صاحب، یہ اولاد ہے، اس کو پالنا پڑھانا ہمارا فرض ہے. اولاد کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے ہم پر فرض ہے کہ جتنی ہماری استطاعت ہے ہم کوشش کریں کہ ان کو وسائل مل جائیں. یہ جو تعلیم ہے اصلاً یہ روزی کا سبب ہے. تعلیم ایک مکینک کی طرح، مکینک سیکھ کے روٹی کماتا ہے، ایک دوسرا آدمی آفس میں بیٹھ کے روٹی کماتا ہے. اس کا نام جس کو تعلیم سمجھتے ہیں آپ، علم کوئی اور چیز. علم انسان کو انسان بناتا ہے. اگر انسان نہ بنائے تو صرف وہ آرٹ ہے، فن ہے جس سے آپ روزی کماتے ہیں. آپ ڈرائیور اپنے فن سے کماتا ہے، مکینک اپنے فن سے کماتا ہے، الیکٹریشین اپنے فن سے کماتا ہے، آپ اپنے فن سے کماتے. اٹس جسٹ آرٹس. تعلیم یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ والدین کا مقام کیا ہے، اولاد کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، اللہ اور رسول کے حقوق کیا ہیں، مجھے کیا کرنا ہے، کس طرح رہنا ہے. اچھا، اسی طرح بچیوں کا معاملہ بھی ہوتا ہے. بچیوں کو عام طور پہ مائیں انڈر پریشر رکھتی ہیں، ہمیشہ کبھی تعریف نہیں کرتی. ذرا سا زیادہ سہولیت ہوگا وہ تمہیں وہ جو لے کے جائیں گے، وہ کنجر تمہیں سلانے کے لیے لے کے جائیں گے. ذرا برتن دھونے میں دیر ہو گئی تو کہا کہ میں تمہیں ساتھ کک بھی دوں گی، وہاں باورچی بھی ساتھ بھیجوں گی ڈولی میں تیرے ساتھ. ذرا سا لیٹ اٹھ گئی تو کہا کہ جی وہ مر گئے وہ ان کے نصیب جن کے گھر میں تو جائے گی، وہ بھی روئیں گے. یہ ساری چیزیں بچی کے اندر وہی پمپ والی بات ہوتی. اب وہ بچی یہ چاہتی ہے کہ جب وہ سسرال میں جائے تو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے، وہ وہاں کچھ بن کے دکھائے، وہ سسرال کے منہ سے وہ تعریف کروائے اپنی ماں کے سامنے، تاکہ ماں کو پتا چلے کہ جیسا تو سمجھ رہی تھی میں ویسی نہیں ہوں. ماں اس کی شریک ہوتی ہے.
سسرال کی بات بتانا وہ اپنی توہین سمجھتی ہے. ماں پہلے ہی کہتی تھی تو جا وہاں جا کے تو کیا رنگ دکھائے گی, دوسرے دن کاغذ لے کے آئے گی. ماں تو پہلے ہی کہتی تھی. مجھے تو ماں کی بات کو رد کرنا ہے, غلط ثابت کرنا ہے, لائق فائق ہو کے دکھانا ہے. ماں کو وہ حتی الامکان کوشش کرتی ہے بھائیوں کو نہ پتہ چلے, ماں کو نہ پتہ چلے, باپ کو نہ پتہ چلے, رو لیتی ہے بیچاری, گزارا کرنے کی کوشش کرتی ہے, اس لیے کہ یہ سارے منظر ماں سے پہلے ہی تانے دے دے کے تو سمجھاتی تھی کہ تو یہ کرے گی. تو وہ جب یہاں سے چھوٹتی ہے جاتی ہے سسرال تو کوشش کرتی ہے کہ حتی الامکان ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرے, پورا گھر سنبھالے, سب کی خدمت کرے. اور جب وہاں بھی اس کے ارمان پورے نہ ہوں, وہاں وہ کوشش کرے کہہ رہے کہ خدمت کرے, اور وہاں یہ ہو کہ جی یہ تو پورا گھر ہی سنبھالنا چاہتی ہے, بڑی چلاک ہے بھائی, ان نے تو سارے ہاتھ میں کر لیے. وہاں بھی اسے موقع نہ ملے کچھ بن کر دکھانے کا, سپیس نہ ملے اسے, تو پھر وہ پاگل ہو جاتی ہے, جس کو کہتے ہیں جن چڑھ گئے, پگڑ ہو گئی ہے, باہرلی چیز ہے اور کوئی نہیں پائی, یہ اندرلی چیز ہے, یہ اندر کے مسائل ہیں اس کے, باہر کے نہیں ہے. پیروں کے پاس نہ لے کر جاؤ, اس کچھ نہیں, اس علاج کرواؤ اب اس کا. اس لیے کہ انسان جب اندر سے ٹوٹتا ہے تو بہت مشکل سے جوڑتا ہے. باہر والے کو پلسٹر لگا تو ہفتہ 10 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کے لیے بہتر روش میں نے آپ کو کہا تھا کہ اللہ پاک نے جب یہ فرمایا کہ تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن سے مراد ہے کہ ان کی وجہ سے تم فیل ہو جاؤ گے, تو فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم معاف کر دو, دیکھا اندیکھا کرو, درگزر کرو, بچے کی بیوی کی کوئی کمزوری ہاتھ میں آ بھی گئی ہے تو مت ظاہر کریں کہ آپ اس کو جانتے ہیں, وہ پردہ پڑا رہنے دیں. یہ ہے صفحہ پلٹ دیں اور پردے رکھو. اسے بتاؤ کہ تم اس کو اچھا سمجھتے ہو, تمہاری نظروں میں اس کے بڑے نمبر ہیں, تاکہ وہ نمبر خراب نہ کرے. اگر ایک دفعہ اس سے مسٹیک ہو گئی ہے تو تم اس کو جتلا کر پکا مجرم مت بناؤ, اسے توبہ کا موقع دو, بدنام مت کرو. اللہ معاف کر دیتا ہے, معاشرہ معاف نہیں کرتا. کہیں گے اس کا باپ ہی ایسے کہتا ہے تو اچھا کیسے ہو سکتا, اس کا باپ یوں کہتا تھا. ایفا اور پردے رکھو. اللہ بھی تو تمہارے پردے رکھ رہا ہے, اللہ بھی تو تمہیں لے کر چل ہی رہا ہے. فإن اللہ غفور رحیم, اللہ بھی تو تمہیں بخش رہا ہے, رحم بھی کر رہا ہے. فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, اگر تم بڑے بڑے ان گناہوں سے بچ جاؤ جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم, چھوٹے گناہ ہم تمہیں معاف کر دیں. پروموشن, بڑوں سے تم بچ جاؤ, چھوٹے ہم معاف کر دیں گے, تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ, مسئلہ ہی کوئی نہیں. اس میں کیا سبق دیا گیا کہ اگر بیوی یا شوہر بڑے بڑے بلنڈر نہ کرے تو سلی مسٹیکس معاف کر دیا کرو, ان کی فہرست بنا کر نہ رکھا کرو تاکہ گھر چلیں. کامل مکمل کوئی نہیں ہے یہاں پہ, وہ صرف جنت میں ہوں گے, مطہرون جنت میں ہی ہوں گے. یہاں ہر ایک میں عیب ہے, اس عیب کے ساتھ گزارا کرنا دوسرے کا امتحان ہے. بیوی میں کوئی نفسیاتی مسائل ہوں گے, کوئی بیک گراؤنڈ کا پرابلم ہوگا, کچھ لے کے چلنا ہے, اس امتحان کو پاس کرنا ہے. یہ جو ہے نا ازواج مطہرۃ, ازواج میں بیوی بھی شامل ہے, شوہر بھی شامل ہے. وہاں جو شوہر ہوگا وہ پاک صاف ہوگا, اس میں کوئی عیب نہیں ہوگا, کوئی نسلی بیک گراؤنڈ نہیں ہوگا, کوئی بری عادت نہیں ہوگی, یہ مطہر ہے. اور وہاں کی جو بیوی ہوگی وہ بھی وہاں پاک کی جائے گی, یہاں سارے عیبوں کے ساتھ موجود ہے.
یہ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں کہ دوسروں کے شوہر اچھے لگتے اور دوسروں کی بیویاں بڑی لائق فائق نظر آتی ہیں آپ کو. وہ کہتے ہیں جوتی کا پتہ اسی کو ہوتا ہے جس کو کاٹ رہی ہوتی ہے, دوسرے تو کہتے ہیں بڑا بہترین خصہ ہے. سب میں اسی لیے کہا کہ ان کو ساتھ لے کر مطہرون تمہیں ہم وہاں دیں گے, یہاں ایک دوسرے کی خامیاں برداشت کر لو, وہاں کوئی خامی نہیں ہوگی, نہ بیویوں میں ہوگی نہ شوہر میں ہوگی. اس کا نام جنت ہے. دنیا اسی لیے دنیا ہے کہ یہاں ہر ایک عیبدار ہے, کوئی نہ کوئی خامی ہے, کسی کو نفسیاتی ہے, کسی کو خاندانی بیک گراؤنڈ ہے, کسی کا جینیٹیکل مسئلہ ہے, کسی کی تربیت کا حصہ ہے. کسی نے سدا یہ دیکھا کہ میرا باپ ماں کو گالی نہیں دیتا تھا تو وہ اپنی بیوی کو گالی ہی دے گا نا, وہ گالی سے اپنی مردانگی ثابت کرے گا, اس لیے کہ اس کا باپ یہ کرتا ہے. وہ باپ کو دیکھ کے نماز پڑھتا ہے, باپ کو دیکھ کے گالی دے رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں لے کر چلنا ہے. اولاد جس فیلڈ, یہ پوری دیکھیں ہمارا بچپن, پھر جوانی, پھر میچیورٹی کا جو, یہ سارے یونیورس ہے, پوری دنیا ہے, پوری کائنات ہے. یہ جوانی کی ایک خاص نفسیات ہوتی ہے, وہ سب جوانوں کی ایسٹ میں, ویسٹ میں, چائنا میں, برطانیہ میں, پاکستان میں, سب میں ایک ہی ہوتی ہے. جوان ایک جیسی نفسیات کے حامل ہوتے. مکے والے جوان بھی اسی طرح ہوتے. بچپن سب کا ایک جیسا ہوتا ہے. میچورٹی میں جو بندہ سوچتا ہے وہ سارے ایک جیسا سوچتے ہیں. چائنی والد جو ہے وہ بھی جوانی میں یہ سوچتا ہے کہ یار یہ 200 کے جوتے کیا لینے, 20 والے میں کام ہو جاتے. پاکستانی باپ بھی یہی سوچتا ہے, وہ پاگل ہے, یہ راجہ چپل صحیح نہیں, سستی چل جاتی ہے. لیکن جوانی کا کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز بہترین لینی ہے. کہاں سے باپ لے کر آتا ہے یہ اس کا درد سارا ہے. لیکن یہ کہ مجھے اپنے کلاس فیلوز کے سامنے فلاں کے پاس بھی یہ بیگ ہے, فلاں کے پاس بھی یہ بیگ ہے, وہ کہنا بیگ اچھا بھلا ہے, پھٹا ہوا نہیں ہے, کیا ہے اس کو. اب اس کو کون بتایا کہ دوسرے نیا لے کر آئیں گے, میں پرانا ہی لے کر جاؤں گا پچھلی کلاس والا, تو مجھے شرم آئے گی. آپ بچے نہیں رہ کر آئے, آپ یہ بات اس کے کہے بغیر نہیں سمجھ سکتے. ہمارا مسئلہ یہ ہے, جوتی ہمیشہ 2 انگل لمبی لینی ہے, 1-2 نمبر اوپر ہی لیتے ہیں ماں باپ. کیوں؟ وہ کہتے ہیں پیر وددا پیالی. او بھائی صاحب جوتی نے 6 مہینے بعد ٹوٹ جانا ہے, تب تک وہ پاؤں اس کا بڑا ہو جائے گا نہیں. کپڑے ہمیشہ 2 سوتر 2 انچی بڑے ہی کرنے, بازو بھی لمبے رکھنے, کرتا بھی لمبا رکھ. کیوں؟ ود رہا ہے جی بچہ ماشاءاللہ. کبھی بھی ناپ کا کپڑا نصیب نہیں ہوتا. ماں باپ اتنے مستقبل فیوچر پہ ان کی نظر ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کے بھائی کو بھی تھوڑا بڑا ہو جائے گا تو بعد میں تیرے بھائی کے کام بھی آ جائے گا. اب بچے کو چاہیے فیشن کے مطابق, اپنے قد کاٹ کے مطابق. ایسا نہیں کہ دور سے پتا چلے کہ قمیض اس کے بڑے بھائی کی اور شلوار چھوٹے بھائی کی. ہاؤ ڈو, قرآن نے یہ بیان کیا, اعلموا, کان کھل کر سن لو, اچھی طرح جان لو, انما الحیات الدنیا لعب و لہو. لعب بچپن, ہر چیز کھیل تماشا لگتا. نماز بھی, بچے شرارتی نہیں کرتے نماز, ان کے لیے یہ کھیل ہے. باپ کے اوپر چڑھ جائیں گے, اس کی آنکھوں میں انگلیاں دیں گے, اس کے کان کھینچیں گے. یہ کیا ہے؟ لعب و لہو. لعب ہی لہو بنتا ہے. لہو وہ تب بنتا ہے جب وہ آپ کو اللہ کے ذکر سے روکتا ہے, نماز سے روک دیتا ہے. کرکٹ کھیلیں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جب آپ کرکٹ کی وجہ سے نماز چھوڑیں گے وہ لہو بن جائے گا. اسی لیے فرمایا کہ الہاکم التکاثر, دولت اکٹھا کرنے کے چکر نے تمہیں لہو میں مبتلا کر دی, آخرت سے غافل کر دیا. اصل میں لہو جو ہے وہ ہے ہی غافل. ملاحی کہتے ہیں یہ جو حقے والے ہوتے ہیں, جہاں جا کے بندہ سارے غموں سے غافل ہو جاتا. ملاحی غم بلانے والے. تو یہ جو لہو ہے
یہ جائز ہوتا ہے، لیکن جب یہ عبادات سے روکے، اللہ کے ذکر سے روکے، تو وہ لہو بن جاتا ہے. بچے کے لیے لعب ہوتا ہے، تھوڑا بڑا ہوتا ہے پھر وہ لہو بن جاتا ہے. بیویاں اور مال اور اولاد یہ بھی لہو کا سامان ہے. یہ بھی غافل کر دینے لگے یاد سے تو یہ بھی لہو ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو وزینۃ. اب یہ جوانی آ گئی ہے، اب یہ زینۃ جوانی ہے. ہاؤ ڈو آئی لک، مجھے نہیں پتا کہاں سے آتا ہے، بس مجھے جوتے یہ والے چاہیے، آج کل یہ فیشن ہے. کلاس والے بس یہی شوز پہن کے آتے ہیں، میں بھی یہی پہن کے جاؤں گا. میں اسے نہیں پتا باپ کی کمائی کم ہے، ادھار لے لے باپ. وہ باپ کو سپرمین سمجھتے ہیں بچے. آپ کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں اس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں سے کر لیتا ہے. یہ الادین کے چراغ کا جن ہے. وہ فخر کرتے ہیں آپ پر کہ یہ ارینج کر دیتا. میں کہتا ہوں ارینج کر دے. تو زینت، یہ بچپن کی وہ جوانی وہ ہوتی ہے جس میں کوئی مسئلہ، پیسہ پاس ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ کہ اچھا جوتا ہے، اچھی گھڑی ہے، کنگھی ہوئی ہے، تیل لگا ہوا ہے، سینٹ اچھی ہے، بس اس کی دنیا آباد. ہم اس دور سے گزرے ہیں نا، کوئی نئی چیز ہے یہ، قرآن ہمارا نہیں بیان کر رہا. لعب ولہو وزینۃ وتفاخر. پھر ہم کام پر لگ گئے. اب میری اچھی گاڑی ہو، میرا گھر میرے کزن سے بڑا ہو، اس کا اگر بیریا میں ہے تو میرا ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہونا چاہیے. یہ کیا ہے؟ تفاخر بینکم. پھر بڑھاپا آ گیا. وتکاثر. اب تفاخر ختم ہو گیا، جوڑنے کی پڑ گئی. اب وتکاثر فی الاموال والاولاد. اب مال کی کثرت پہ آپ دیکھیں گے جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اولاد کو دوڑا کے رکھتے ہیں. والدہ اور ساتھ والا بھی بک رہا ہے، پلاٹ ہے وہ بھی لے لیتے ہیں، تو کوئی دوسرا لے لے گا تو مسئلہ ہوگا. یہ نہیں پتہ نہیں بچے کی روٹی بھی پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. وہ تکاثرن کے مرض میں مبتلا ہے کہ جتنا بھی زیادہ ہو، کرتے خیر خواہی سے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.